الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیپل گاؤں کی سرزمین پر 3 روزہ سنی دعوت اسلامی کے تربیتی اجتماع میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے اور دین کی باتیں جنہوں نے سیکھی، عقیدے اور عمل کی درستگی کے لیے انہوں نے جو بھی قربانیاں پیش کی، ان سینکڑوں غلامان رسول کو اللہ رب العزت دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تربیت دینے والے، انتظام کرنے والے، شرکت کرنے والے، پروردگار جل جلالہ سب کی مغفرت فرمائے۔ آج آخری دن تربیتی اجتماع کے اختتام کے قریب مجھے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس موقع پر جو بھی ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، اور اس اجتماع سے جاتے ہوئے قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو مفید باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، اس پر عمل کا بھرپور ارادہ اور عمل کی نیت کریں۔
میں نے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے 3 اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دنیا کی پوزیشن یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے تاجر لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کاروبار کے اندر انویسٹ کریں، زمین میں انویسٹ کریں، فلیٹ میں انویسٹ کریں، دکان میں انویسٹ کریں، تو آپ کو اس تجارت کے اندر اتنا پروفٹ ملے گا، اتنا فائدہ آپ کو دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس تجارت کے اندر کود پڑتے ہیں اور نفع کی امید پر تجارت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسان زمین کے اندر بیج بوتا ہے اور اچھی فصل کی امید رکھتا ہے۔ فصل جب پکنے کے قریب ہوتی ہے اور اچانک بارش آ جاتی ہے اور فصل تباہ ہو جاتی ہے، اس کا منصوبہ خاک میں مل جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم یہ ساری باتوں کو دیکھتے ہیں۔ کسی کے ساتھ تجارت کی، وہ غائب ہو گیا، کسی زمین میں انویسٹ کیے تو زمین کے حوالے سے کاغذات صحیح نہیں نکلے۔ غرض کے اس طریقے کے دھوکے مسلمانوں کے ساتھ، کیا ہر انسان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں کہ آدمی تجارت کے لیے قدم بڑھاتا ہے اور امید نفع کی ہوتی ہے، لیکن نفع کی امید سے تجارت کرنے والے کو 100% نفع ملے ہی یہ ضروری نہیں، بلکہ وہ خسارے کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایسی تجارت قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں جس تجارت میں بالکل خسارہ ہے ہی نہیں، یہ میرے کریم نے فرمایا ہے۔ دنیا کا تاجر تجارت کے حوالے سے 1000 منصوبے بنا لے، لیکن اس کے منصوبے کے مطابق فائدہ ہو ضروری نہیں، لیکن میرے کریم کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ جسے چاہے پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچا دے اور جتنا چاہے وہ نفع سے مالا مال فرما دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کے لیے فیصلہ فرمائے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی کو ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، ایسے نفع کے امیدوار ہیں کہ اس کے اندر کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا بندہ نہ دنیا میں گھاٹے میں رہے گا نہ آخرت میں گھاٹے میں رہے گا۔ آج پوری دنیا کا سلجھا ہوا طبقہ، دانشور طبقہ،
عالمی سطح پر مسلمانوں کے زوال اور پسپائی کے حوالے سے غور کر رہا ہے کہ آخر یہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہو رہا ہے؟ کاسے گدائی لیے در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ غیروں کے دروازے پر بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اپنی بقا کی جنگ کیوں لڑ رہا ہے؟ اپنے وقار کے تحفظ کے لیے مطالبات کیوں پیش کر رہا ہے؟ جس قوم کی پوزیشن یہ ہو کہ زندہ رب کے ماننے والی قوم ہو، زندہ رسول کے ماننے والی قوم ہو، وہ قوم آج زمین کے اوپر اتنی مردہ اور بے بس، وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو خسارے والا کام تھا وہ تلاوت نہ کرنے والا خسارے میں، نماز نہ پڑھنے والا خسارے میں، بخیلی کرنے والا خسارے میں، اور تلاوت کرنے والا، نماز قائم کرنے والا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، میرا کریم فرماتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہو سکتا۔ آج امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لو۔ میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا، دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میں کسی شہر کی بات نہیں کرتا، کسی محلے کی بات نہیں کرتا، کسی گھر کی بات نہیں کرتا، میں آپ کی بات کرتا ہوں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس لیے کہ گھر والوں کے متعلق پوچھوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، محلے والوں سے متعلق پوچھوں آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ سے آپ کے متعلق پوچھتا ہوں کتنی تلاوت قرآن مقدس آپ کرتے ہیں؟ کتنا پڑھتے ہیں قرآن؟ کتنا جذبہ تلاوت آپ کے اندر ہے؟ کبھی قدرت کی طرف سے ملی ہوئی اس توفیق کو، قدرت کی طرف سے فطرت میں رکھا ہوا یہ قانون، اس کے بارے میں آپ نے غور کیا؟ کتنا ہی گنہگار و سیاہکار مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے تو یہ مسلمان کبھی ایسی جگہ نہیں بیٹھتا کہ خود اوپر ہو اور قرآن نیچے ہو، بلکہ وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ قرآن نیچے لے کر کے بیٹھا ہے تو یا خود نیچے آ جائے گا یا اس کو اوپر بلا لے گا کہ نہیں یہ قرآن نیچے اور ہم اوپر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر میں بھی قرآن کے لیے ایک اوپر جگہ بناتا ہے کہ بلندی پر قرآن رہے۔ یہ جذبہ کہاں سے آپ کے اندر آیا؟ یہ کیفیت آپ کے اندر کس نے پیدا کی؟ تو آپ کا ضمیر کہے گا یہ فطرت اللہ نے بنائی ہے، یہ جذبہ اللہ نے عطا کیا۔ اب میں آپ کو عقل کے استعمال کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ صرف اتنا سوچو کہ یہ کتاب نیچے رہنے کے لیے نہیں، بلندی پر رہنے کے لیے ہے۔ یہ کتاب تمہیں بتا رہی ہے کہ میرا مقام نیچے نہیں، میرا مقام اوپر ہے۔ اور آج بھی امریکہ کی لائبریریوں میں جا کر کے دیکھو تو قرآن سب سے اوپر آپ کو ملے گا ساری کتابوں کے اندر۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تو اب قرآن یہ بتا رہا ہے نادانوں، میں نیچے رہنے کے لیے نہیں، میں اوپر رہنے کے لیے ہوں، تم مجھے تھام لو، میں تمہیں بھی بلندی عطا کر دوں، میں تمہیں بھی کامیابی عطا کر دوں۔ ہم نے اس کتاب کو تو بلندی پر رکھ دیا، لیکن کبھی چھونے کا ہم نے خیال نہیں کیا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں، یہ شوق ہمارے اندر سے ختم ہوتا گیا، اور اتنا ختم ہوا
کہ اب تو نئی جنریشن کو قرآن پڑھنا بھی بہت کم لوگوں کو آتا ہے. ماں اپنے بچے کے حوالے سے فکر مند ہے کہ کلاسز چھوٹنی نہیں چاہیے. باپ فکر مند ہے اسکول چھوٹنی نہیں چاہیے. قرآن پڑھنے آتا ہو یا نہ آتا ہو اس کی فکر نہ ماں کو ہے، نہ باپ کو ہے، نہ گھر والوں کو ہے، نہ بچے کو ہے. کیا تعلق ہے اس کتاب سے ہمارا؟ کیا ربط ہے اس کتاب سے ہمارا؟ اللہ کی جتنی بھی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں، آپ جانتے ہیں اللہ عز و جل نے اس کتاب کے حوالے سے صرف ان کی امت کو تھامنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نبیوں سے بھی فرمایا کہ اس کتاب کو تم بھی مضبوطی سے تھامے رکھو. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. اس لیے کہ جو قرآن کے دامن کو تھام لیتا ہے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیتا ہے، وہ نہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے نہ آخرت میں رسوا ہوگا. یہ دونوں چیزوں سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا. ہم نے قرآن شریف سے تو تعلق اتنا کمزور کر دیا کہ اب تو عالم یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، موضوع کی مناسبت سے ابھی بھی یہاں پر کہہ دوں کہ چلے جائیے نان مسلمز ایریاز کے اندر، محلوں کے اندر، 12 بجے کے بعد ان کے گھر کی لائٹیں بھی آپ کو جلتی ہوئی نہیں ملیں گی اور ٹی وی کی آواز بھی آتی ہوئی نہیں ملے گی. لیکن چلے جائیے 12 بجے کے بعد مسلمانوں کے محلوں کے اندر ٹی وی کی بھی آواز آئے گی، کانوں کی بھی آواز آئے گی، لائٹ بھی آن ہوگی، سب کچھ آپ کو ملے گا. کیا صحابہ کے دور کے اندر مسلمانوں کی راتیں ایسی گزرتی تھیں؟ کیا مسلمانوں کے گھروں کی یہ پہچان تھی؟ کیا پہچان تھی مسلمانوں کے گھروں کی؟ تو آج یہ میں آپ کو بتاؤں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے رات کی تاریکی میں محلے کا گشت کرنے کے لیے نکلتے ہیں. لوگوں کے گھروں کے قریب سے گزر رہے ہیں. ایک گھر کے قریب جب پہنچے تو دیا جل رہا تھا. سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس گھر کا دیا کیوں جل رہا ہے، کوئی گھر والا پریشان تو نہیں. جب اس گھر کے قریب پہنچے تو گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور پڑھنے والا پڑھ رہا تھا. سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. جب پڑھنے والا اس آیت پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے تصور اور رب قدیر جل جلالہ کی طاقت کے تصور سے لرزہ براندام ہوئے اور اسی موقع پر غش کھا کر کے زمین پر گر گئے. یہ تھی ہماری راتیں، یہ پہچان تھی ہمارے گھروں کی. کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا تعلق رہ گیا ہمارا قرآن مقدس سے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا مسلمان صبح ملازمت کے لیے یا تجارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور رات کو جب تھک کر کے گھر پہنچتا ہے سب سے پہلے غسل کرے گا اور پھر سیدھا صوفے پر بیٹھا
ریموٹ ہاتھ میں لیا، ٹی وی آن کیا، دیکھنے میں مصروف ہو گیا، پھر وہ نیوز دیکھ رہا ہو، میچ دیکھ رہا ہو یا سیریل دیکھ رہا ہو، پہلے یہی کام کرتا ہے۔ لیکن کیا صحابہ تجارت نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابہ محنت نہیں کرتے تھے؟ اٹھاؤ بخاری شریف کی یہ حدیث، جس کا میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسید رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کے ایک کنارے پر رہتے تھے۔ صبح نکلتے، دن بھر محنت و مشقت کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کرتے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آیتیں سناتے ان آیتوں کو یا یاد کر لیتے یا لکھ لیتے، اور پھر لکھ کر کے جب گھر آتے تو کیا کیا کرتے تھے؟ گھر پہنچنے کے بعد ضرورت سے فارغ ہوتے اور اپنے گھر کے دالان میں بیٹھ کر کے سیکھی ہوئی آیتیں یا لکھی ہوئی آیتیں اس کی تلاوت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ دالان میں گھوڑا بندھا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ گھوڑا ہنہنانا شروع کرتا ہے۔ حضرت اسید پریشان ہوتے ہیں کہ گھوڑا کیوں ہنہنا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، گھوڑا پھر رک گیا، پھر اس کے بعد گھوڑے نے ہنہنانا شروع کیا، ٹانگ اونچی کی۔ آپ پریشان ہوئے کہ آخر گھوڑے کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے۔ قرآن مقدس یا جو آیتیں ان کے پاس تھیں جس کی تلاوت کر رہے تھے اسے بند کیا، پھر وہ گھوڑا چپ ہو گیا۔ اسی طریقے سے 2-3 مرتبہ ہوا، اور اسی دوران ان کا ننھا سا بچہ کھیلتا ہوا دالان کے اندر آیا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو گھوڑا میرے بچے کو اذیت پہنچائے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، اور اس کے بعد جو کچھ لکھی ہوئی آیتیں تھی اسے سمیٹا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ اکبر! جب کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے تو نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا؟ آسمان پر ایک نورانی تخت ہے جس کے ارد گرد قندیلیں روشن ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے رات جیسے تیسے گزاری، صبح ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ معاملہ اپنے گھر کے اندر دیکھا اور کل یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ یا رسول اللہ، یہ تخت کیسا تھا؟ قندیلیں روشن جو قریب میں تھی وہ کیا تھی؟ میرے سرکار نے فرمایا اے اسید، در حقیقت معاملہ یہ تھا کہ جب تو دالان میں تلاوت کرتا تھا تو آسمان سے اللہ کے معصوم فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور یہ جو تخت دیکھ رہا تھا یہ سکینہ تھا جو تیرے گھر پر اتر رہا تھا۔ پتہ یہ چلا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس گھر کے اندر سکون نازل ہوا کرتا۔ آج مسلمان تلاوت نہیں کر رہا تلاوت، گھر ویران ہے، گھر کے در و دیوار گانے پر گواہ ہے، آیات قرآنی پر گواہ نہیں۔ تلاوت کرو بلائیں بھاگ جائیں گی، تلاوت کرو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تلاوت کرو برکتوں کا نزول ہوگا، تلاوت کرو اللہ کی طرف سے سکون تمہارے گھر میں نازل ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، اب گھروں میں تلاوت کا رواج ختم ہو گیا۔ کبھی وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ صبح تلاوت کر کے نکلیں گے تو کہیں دکان پر لیٹ نہ ہو جائیں، تلاوت کر کے نکلے تو ملازمت میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وقت تلاوت میں دے دیں گے تو کہیں گاہک آ کر کے چلا نہ جائے،
اور آدمی سوچتا ہے یار تلاوت کرنی ہوگی تو پہلے وضو کرنا ہوگا، پھر قرآن اٹھانا ہوگا، پھر کھولنا ہوگا، پھر رکھنا ہوگا، بہت ٹینشن ہے، چلو درود شریف ہی پڑھ لیتے ہیں، استغفار ہی کر لیتے ہیں۔ درود شریف کی برکتیں اپنی جگہ پر، استغفار کی برکتیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو وسوسے آتے ہیں کہ یار کیا وضو کرنا، کیا اس کے لیے وقت دینا، ہمارا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہ در حقیقت اس خسارے کی طرف آپ کی توجہ شیطان دلا رہا ہے جو خسارہ یقینی ہے۔ لیکن اگر آپ اس وسوسے کے شکار ہونے کی بجائے عزم مصمم آپ نے کر لیا، آپ نے وضو کیا، آپ نے قرآن اٹھایا، آپ نے وقت کی پرواہ نہیں کی، تلاوت میں لگ گئے، تو دنیا اگر کہتی ہو کہ خسارہ ہوگا، میرا رب فرماتا ہے خسارہ نہیں ہو سکتا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ ارے تم خسارے کی بات کرتے ہو، دعا جس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا سے دعا نہیں کرتا تو میرا کریم نہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سرمایہ داروں کا حال یہ ہے کہ ان سے مانگو تو وہ ناراض ہو جائے، لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جائے، یہ اس کریم کی شان ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت میں ڈوب گیا، کیف و سرور اسے مل رہا ہے، اور تلاوت کرتے 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 اتنا وقت ہو گیا کہ بعد میں اسے خیال آیا یار بہت وقت ہو گیا، اب اگر دعا کے لیے میں نے وقت خرچ کیا تو لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس نے قرآن سمیٹا اور مولا کرم فرما کر کے ہاتھ پھیر لیا اور چل دیا، اپنی دعا کا وقت بھی اس نے تلاوت میں خرچ کر دیا۔ اب سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا کا وقت بھی تلاوت قرآن میں خرچ کر دے تو جو مانگنے والا تھا اس سے زیادہ اللہ اسے عطا فرما دے۔ یہ ہے تلاوت، یہ ہے تلاوت۔ ارے کبھی آپ نے سوچا مجھ جیسا گرا پڑا انسان جس کو انگلش نہ آتی ہو صحیح طور پر پڑھنا، اور کچھ ساتھی ایسے ہوں جو انگلش میں ماہر ہوں، یا آپ میں کا کوئی ایسا ساتھی جو دیہات کا رہنے والا ہو جس کی انگلش اچھی نہ ہو یا آتی ہی نہ ہو، وہ بندہ جس کی انگلش کی کمزوری کا آپ کو علم بھی ہے اور آپ کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے اور اچانک اس نے انگریزی اخبار خریدا اور لے کر پڑھنے بیٹھ گیا، تو آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ بڑا بے وقوف آدمی ہے، انگلش کچھ آتی نہیں اور انگریزی اخبار لے کر کے بیٹھا ہے۔ آپ مذاق اڑانا شروع کریں گے، آپ ٹھٹھا کریں گے، آپ تمسخر کریں گے، آپ اس کی ہجو کریں گے، اس کا مذاق بنائیں گے کہ ہم جانتے ہیں اس کو انگلش کچھ نہیں آتی اور انگریزی اخبار پڑھ رہا ہے۔ لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، تیری عظمتوں پر قربان، ایک ننھا سا بچہ بھی قرآن پڑھتا ہے، ایک ضعیف انسان بھی قرآن پڑھتا ہے، نوجوان بھی قرآن پڑھتا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی بسم اللہ کے ترجمے سے بھی واقف نہیں، لیکن پڑھتا ہوا دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ کتنا بے وقوف ہے جو کتاب سمجھتا نہیں وہ کتاب پڑھ رہا ہے، بلکہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی یہ کہتا ہے اے اللہ کاش اس کے جیسا جذبہ تلاوت ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہم بھی اپنی زندگی قرآن کی تلاوت میں خرچ کریں۔ نعرہ تکبیر! کتنا بڑا اعجاز ہے یہ قرآن کا، کتنا بڑا اعجاز ہے یہ قرآن کی وجہ سے کتنی عزت مل رہی ہے۔ مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قوم قرآن کو تھامنے کی وجہ سے بلندی پر پہنچ جائے گی،
اور ایک قوم قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہو جائے گی، رسوا ہو جائے گی۔ ہماری رسوائی کی وجہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے، اس سے تعلق کو توڑ دینا ہے، اس سے اپنا رشتہ کمزور کر دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل کی پوزیشن یہ ہے کہ دنیا کا انسان ڈرائیونگ کرتا ہے اور نیند آتی ہے تو نیند کو اڑانے کے لیے وہ انسان گانے کی کیسٹ لگا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی نیند کو اڑانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ لیکن آپ صحابہ کی زندگی دیکھو، میدان جنگ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نگرانی کے لیے مقرر فرما دیا۔ وہ صحابی پورے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ جب سارے قافلے والے سو جاتے ہیں، ان پر بھی غنودگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ وہ بھی سو جائیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس غلام کو نگرانی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اب آنکھ جھپکنے کے خیال آتا ہے، لیکن نیند اڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اس تلاوت میں انہیں اتنا لطف آتا ہے، اتنا کیف و سرور ملتا ہے، اتنی لذت مل جاتی ہے کہ اللہ اکبر، دشمنوں نے جب ان کو تلاوت میں ڈوبا ہوا دیکھا اور معاملہ بالکل خالی دیکھا تو تیر برسانا شروع کیا۔ تیر کی سرسراہٹ کی آواز کی بنیاد پر خیمے والے اٹھ گئے، دیکھا تو نگراں صاحب نماز کے اندر مصروف ہیں اور انہیں خبر تک نہیں کہ تیر چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کافی دیر کے بعد نماز جب مکمل وہ کرتے ہیں اور سب کو جگا ہوا پاتے ہیں تو پوچھا آپ کیوں جگ گئے؟ کہا کہ بھئی یہ تیر کی سرسراہٹ کی آواز نے ہمیں جگا دیا اور آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے، آپ کو سرسراہٹ کی تیر کی آواز نہیں آئی؟ فرماتے ہیں نہیں، میں نے قرآن کی جو سورت میں نے تلاوت کرنا شروع کی تھی اس میں مجھے اتنا کیف مل رہا تھا کہ مجھے کسی چیز کی خبر نہیں تھی، میں تو قرآن کی تلاوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کیفیت تھی، یہ عالم تھا۔ لیکن اس کتاب سے ہمارا تعلق اب کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا آپ مجھے بتائیے؟ جس کتاب کی تلاوت میں وقت خرچ کرو، جس کتاب کی تلاوت کی بنیاد پر اللہ عز و جل کامیابی اور کامرانی کی بشارت عطا فرمائے، آج امت مسلمہ اس کتاب سے اپنے تعلق کو کمزور کر کے آج پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کوئی بھی آیا بے وقوف بنا کے چلا گیا، کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم انسان کو اپنی عقل سے پہچانتے ہیں، قرآن کی روشنی میں پہچائیں، کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کبھی نہیں کھائیں گے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ آپ کا میرا کسی کا ذکر قرآن میں نہیں، قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اور صحابہ اپنی پہچان کے لیے، اپنی کیفیت کے لیے اپنے آپ کو قرآن کی آیتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور جب رکھ دیتے تھے تو پتہ چلتا تھا وہ کس مقام پر موجود ہے۔ یہ کیفیت تھی۔ میں صرف بہت آسانی سے دو باتیں عرض کر دوں۔ نماز گستاخ رسول بھی پڑھتے ہیں، نماز عشاق رسول بھی پڑھتے ہیں، نماز مومن بھی پڑھتے ہیں، نماز منافق بھی پڑھتے ہیں۔ مومن کی نماز کا تذکرہ بھی قرآن میں، منافق کی نماز کا تذکرہ بھی قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومن جس نے نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا۔ یہ مومن کی نماز۔ لیکن منافق کی نماز اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، منافق جب نماز پڑھتا ہے تو بالکل مردے کی طرح سست نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر ہماری کیفیت یہ ہو کہ نماز کے اندر چستی کی بجائے لاغر مردے اور ناتما کی طرح ہم اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو
دنیا بھلے ہمیں نمازی کہتی ہو، لیکن بغیر مجبوری کے اور بغیر عذر شرعی کے اس طرح سے لاغرو ناتواں ہو کر کے نماز پڑھنا یہ مومن کی علامت تو نہیں، یہ منافق کی علامت قرآن کی روشنی میں ہے۔ اس لیے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو ان کے پیروں سے تیر نکال لیا جاتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور ہم دن بھر کا حساب نماز ہی میں کر لیتے ہیں۔ پہچانو آپ، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کر رہے تھے اور سوچتے تھے کہ فیہ ذکرکم فرمایا گیا، اس میں تمہارا ذکر ہے، میں کہاں ہوں قرآن میں؟ تو پڑھتے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونه ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنی کروٹوں کو بدلتے رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور لالچ کے درمیان، امید کے درمیان یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میری عادت تو نہیں، میں تو رات کو سوتا ہوں، تو میں تو ان اللہ والوں میں نہیں ہوں۔ اس طرح سے آیتیں پڑھتے اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تلاش کرتے۔ تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی، یہ تابعین کی کیفیت تھی، یہ اللہ والوں کی کیفیت تھی، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی کیفیت تھی۔ میں کہتا ہوں آج ہم ٹھوکر اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم نے افراد کو قرآن کی روشنی میں، اور ظاہر سی بات ہے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ افراد کو قرآن کی روشنی میں سمجھے گا کیسے؟ لیکن اے امام احمد رضا آپ کی عظمتوں پر قربان، ایسا ترجمہ قرآن آپ نے پیش کر دیا کہ اگر اسے پڑھ کر کے ہم انسان کو دیکھنا چاہیں ان آیتوں کے ترجمے کی روشنی کے اندر تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے اور کیا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں، اگر کوئی قرآن میں ڈوب جاتا ہے، رسول اعظم کی سنتوں اور محبتوں میں ڈوب جاتا ہے، اگر کوئی آقا کریم کی الفت میں ڈوب جاتا ہے، قرآن مقدس کی گہرائی میں اتر جاتا ہے، تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے وہ بینائی عطا کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر کوئی وضو کرتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اعضائے وضو کو بندہ دھوتا ہے تو وضو کے قطرے کے ساتھ ساتھ اس اعضاء کے گناہ بھی جھڑ جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی پوزیشن یہ کہ جب قطرات اس کے جسم سے لگ کر کے گرتے ہیں تو گرتے ہوئے قطروں کو دیکھ کر وہ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ کون سا گناہ لے کر کے جھڑ رہا ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی وضو کرتا اور وضو کا پانی جب اس کے جسم سے لگ کر کے گرتا تو اسے تاکید فرماتے، تو آنکھوں کا زنا کر کے آیا ہے توبہ کر لے، تو غیبت کر کے آیا ہے توبہ کر لے، تو چغلی کر کے آیا ہے توبہ کر لے۔ وہ کیسے پہچانتے تھے؟ ان قطروں کے ذریعے پہچان لیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا یہ معرفت کی دولت اللہ نے کیوں عطا فرمائی تھی؟ اس لیے کہ ان کی عادت کریمہ تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو روزانہ قرآن کا ختم کرتے تھے، اور جس جگہ پر آج ان کا مزار ہے اس جگہ پر بیٹھ کر امام اعظم نے 6000 قرآن مقدس ختم کیے تھے۔ یہ کیفیت تھی قرآن شریف۔ تلاوت کا جذبہ ختم ہو گیا، نہیں رہ گیا۔ سب کچھ سیکھنے کا شوق، قرآن سیکھنے کا شوق نہیں۔ سب کچھ پڑھنے کا شوق، قرآن پڑھنے کا شوق نہیں۔ ہمارے استاد گرامی فرماتے ہیں میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتا ہوں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تبلیغی جماعت کی طرح یہ کہتا ہوں کہ میں اخبار نہیں پڑھتا۔ میں اخبار بھی پڑھتا ہوں، یعنی استاد گرامی فرماتے ہیں میں اخبار بھی پڑھتا ہوں، لیکن اخبار پڑھنے سے پہلے قرآن پڑھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ اخبار میں تو جھوٹ بھرا پڑا رہتا ہے، اس لیے پہلے سچ کو دیکھ لوں تو سچ کی روشنی میں مجھے اللہ جھوٹ کو میرے سامنے عیاں کر دے گا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھے تو پہلے اخبار تلاش کیا، سچ پہلے دیکھو، قرآن پہلے پڑھو، اللہ کی کتاب کی تلاوت پہلے کرو۔ جب یہ عادت رہے گی تو یاد رکھیں قلب کی تسکین کا سامان بھی ملے گا
اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت کے اندر ایک علامت یہ بھی بتائی گئی، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق ہے، کوئی عمل بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کثرت سے پڑھا کر، تجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اس نے کہا کثرت سے پڑھوں گا تو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا، آخر دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت کا کیا تعلق؟ فرماتے تعلق ہے، قرآن ہے کیا؟ مصطفیٰ کی نعت ہی تو ہے۔ جب تو والضحیٰ پڑھے گا تو چہرے رسول کی یاد تازہ ہو جائے گی، واللیل پڑھے گا تو زلف مصطفیٰ کی یاد تیرے دل میں انگڑائیاں لے گی، لا اقسم بہذا البلد پڑھے گا تو حضور کے قدموں کی یاد انگڑائیاں لیتی نظر آئیں گی، ید اللہ فوق ایدیہم پڑھے گا تو دست مصطفیٰ تیرے سامنے جو ہے اس کے تصور میں تو ڈوب جائے گا۔ چنانچہ تو قرآن کی تلاوت میں جب ڈوب جائے گا اللہ صاحب قرآن کے جلوے تیرے سامنے آشکار کر دیا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعیے کبیر۔ اور اسی لیے اگر دنیا کی اصلاح کرنی ہے اور دنیا کو راہ راست پر لانا ہے تو قرآن نے کہا دو چیزوں کے دامن کو تھامو، اس کی وجہ سے اللہ اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ وہ لوگ جو قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے مفتی اعظم و محدث اعظم تک سب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو تو تلاوت بھی ملے گی اور نماز بھی ملے گی، چنانچہ وہ جہاں چلے جاتے تھے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری۔ تو پہلی چیز ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے۔ حضور پر قرآن نازل ہوا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب فرماتے اتلو ما اوحی، جو میں نے وحی کی میرے محبوب اس کی تلاوت کرو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت کرتے اور لوگوں سے بھی قرآن سنا کرتے تھے کہ سرکار کو پڑھنا بھی اچھا لگتا تھا اور سننا بھی اچھا لگتا تھا۔ لیکن یہاں تو ہمارے بہترین قاری صاحب کوئی ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہوں اور نماز کے اندر فجر کے اندر لمبی قرات اگر کر دیں یا جمعہ میں تو ٹرسٹی صاحب کے پاس فوراً شکایت پہنچ جائے گی، امام صاحب سے کہیں اتنا ہی قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو اکیلے نفل میں پورا قرآن ختم کر لیں، بڑے پیر درد دیتے ہیں، ہمارا کاروبار دکان یہ وہ سب چھوٹ جاتا ہے۔ جس قوم کا حال یہ ہو کہ قرآن سننا بھی پسند نہ کرے وہ قوم کہاں سے کامیاب ہوگی؟ کہاں سے کامیاب ہوگی؟ ارے قرآن سننے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ شوق ختم ہو چکا، اس لیے ہم گھاٹے میں ہیں، اس لیے ہم خسارے میں ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ کی کتاب کی تلاوت کو لازم پکڑو، اور دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جو نماز قائم کرتے ہیں نا وہ بڑے اچھے لوگ ہیں،
جن کے سینے میں ایمان بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، اور وہ عاشق رسول بھی ہے، گستاخ رسول نہیں ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں تو بڑے اچھے ہیں وہ، اس لیے کہ کم و بیش قرآن مقدس میں 700 مقامات پر مختلف انداز سے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، 700 مقامات پر۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو پرہیزگار اپنے منہ سے کہہ رہا ہو کہ میں بہت متقی ہوں، اب گلے میں مالا ڈال لے کچھ بھی کرے، وہ متقی نہیں، متقی وہی جسے قرآن کہے۔ ٹھوکر اسی لیے کھاتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ہیں بھائی؟ اور پہلے تو ایسا تھا کہ کسی کو بزرگ علماء اور صوفیاء اور بزرگان دین بناتے تھے، اب چلتا پھرتا آدمی کسی کو بھی بزرگ ڈکلیئر کر دیتا ہے، یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ قرآن کسے متقی کہتا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ متقی ہے۔ کھانا یہاں کھائیں اور نماز کہیں کہ ہم کعبے میں جا کر کے پڑھتے ہیں، اور دنیا پھر انہیں متقی کہے، وہ متقی نہیں ہوتا۔ متقی وہ جسے قرآن کہے۔ کریٹر، پیدا کرنے والا خدا ہر انسان کی فطرت کو جانتا ہے کہ اس میں کیا کوالٹی ہے، اور اس نے بتا دیا کہ جس میں تم یہ کوالٹی پاؤ اس کو یہ سند دو، اس کو یہ ٹائٹل دو۔ اور آج پوزیشن یہ ہے کہ کوئی چیز بندہ نہیں دیکھتا اپنی مرضی سے، جسے چاہے جو چاہے ٹائٹل دے دیتا۔ نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنا اور نماز قائم کرنے والے اور تلاوت کرنے والے یہ خسارے کے اندر نہیں ہیں۔ یعنی نماز قائم کرنے والے کو ٹائم تو دینا پڑتا ہے نا، فجر کے لیے ٹائم دو، ظہر کے لیے ٹائم دو، عصر کے لیے ٹائم دو، مغرب کے لیے ٹائم دو، عشاء کے لیے ٹائم دو۔ دکان پر بیٹھے ہو بھاگ کر نماز کے لیے جاؤ، نیند آ رہی ہے نماز اٹھ کر کے پڑھو، تو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ آدمی سوچے کہ میں ٹائم دوں گا تو میرا نقصان ہوگا، طبیعت بگڑے گی، قرآن کہتا ہے تو کبھی گھاٹے میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میری بارگاہ میں تو سجدہ کر رہا ہے نا، تو میں تجھے فائدہ عطا کروں گا، تو گھاٹے میں کبھی نہیں رہ سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ اب نماز کے حوالے سے گفتگو کروں تو بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً میں آپ کو بتاؤں۔ ابھی کچھ دنوں سے پورے ہندوستان کے اندر لوگ، خاص طور پر مسلمان، شش و پنج میں گرفتار ہیں۔ کیا ہوگا؟ آنے والے دن کیسے نکلیں گے؟ ایک سوچ بن گئی۔ یہ بھی قرآن سے عدم واقفیت کی بنیاد پر خوف پیدا ہوا۔ کیا اس سے خراب معاملات نہیں آئے؟ اس سے سنگین حالات نہیں پیدا ہوئے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کے سامنے اسلام پیش کر رہے تھے، سختی کی گئی ان پر، آپ کو نکال دیا جائے گا، آپ شہر میں رہنے کے لائق نہیں، ظلم کی چکیوں میں آپ کو پیس ڈالیں گے، آپ شہر کے اندر فساد اور شہر کے اندر جو ہے آپس میں نا اتفاقیاں پیدا کر رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب قربان جائیے، حضرت ہود نے جو کہا وہ قرآن کہہ رہا ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے میرے اور تمہارے رب پر بھروسہ کیا ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کسی جاندار کے سر کے بال
کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ ارے تو میرا کیا بگاڑے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ تیرے میرے سب کے بال اللہ کے دست قدرت میں ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے کہ باطل کا خوف نکل جائے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نماز قائم کرنے والا جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ انسان سے قریب نہیں، خدا سے قریب ہو جاتا ہے، اور جب خدا سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا، نہیں رہتا۔ اور نماز ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریب ہوتا ہے اور اللہ عز و جل سے بھی قریب ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے نا، سب کو اپنی اولاد کے بارے میں جو فکر تھی نا، وہ نماز کی تھی۔ جتنے بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر دیکھو، بچے کی ولادت ہوتی ہے فوراً دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ حضرت موسیٰ سے رب نے کیا کہا؟ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ آج نہ ماں کو فکر ہے نماز کی، نہ بیٹے کو فکر ہے نماز کی، نہ باپ کو فکر ہے نماز کی، نہ خود کو اپنی نماز، کسی کی فکر نہیں، بلکہ سوچتے ہیں یار نماز۔ ایک بڑی خراب سوچ آج مسلمان کی جو میں بتا دوں، آج کا سرمایہ دار اور پڑھا لکھا مسلمان تو نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ شرم محسوس کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہیں بھی۔ اور تھوڑا سا ہٹ کر میں عرض کروں تو شادی کی تقاریب کے اندر ہماری بہت ساری بہنیں بھی نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتی ہیں کہ نماز پڑھیں گی تو پتہ نہیں یہ کیا سوچے گی۔ اب جو لوگ اللہ کی عبادت کے سلسلے میں تکبر کرتے ہیں اور سجدہ کرنے کے اندر شرم محسوس کرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان قریب ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ نماز پڑھنے میں شرم۔ مسلمانوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے سے تمہاری عزت چلی جائے گی؟ یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فکر ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کرو، اور تیسری بات میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو ان کو دیا اسے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پتا چلا دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو یہ نہ سمجھنا تمہاری عقل کا کرشمہ ہے، محنت یقیناً تمہاری ہے، لیکن تمہاری محنت ہی سے تمہیں نہیں مل رہا۔ یہ اللہ کریم ہے کہ کسی کو کم محنت میں کروڑوں دے دیتا ہے اور کسی کی بہت ساری محنت پہ تھوڑا سا دیتا ہے۔ حقیقی دینے والی ذات میرے رب ہی کی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے یہ میری ہوشیاری ہے، کوئی نہ سمجھے، ورنہ ہاتھ گاڑی چلانے والا اتنی محنت کرتا ہے اور اسے دن کے 300 روپے ملتے ہوں گے، اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے عقل چلانے والے کو 3 گھنٹے کے اندر 3 کروڑ مل جاتے ہیں، 3 لاکھ مل جاتے ہیں۔ دیتا کون ہے؟ مولا دیتا ہے۔ تو مولا فرماتا ہے ہم نے جو ان کو دیا اسی میں سے وہ اعلانیہ اور پوشیدہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسا خرچ کرنے والا اگر یہ تصور کرے کہ اس کی دولت کم ہوتی ہے، وہ گھاٹے میں ہے، قرآن کہتا ہے وہ گھاٹے کے اندر نہیں ہے، وہ ایسی تجارت کر رہا ہے کہ اس میں کوئی
گھاٹا ہے ہی نہیں، خسارہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ تین باتیں ذہن میں رکھنی ہے، تلاوت قرآن مقدس، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، کہ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کا مرتکب خسارے کے اندر نہیں رہتا، اس عمل کا مرتکب جو ہے، اس عمل کا عامل جو ہے وہ ہمیشہ نفع میں رہے گا۔ تو آج کے اس تربیتی اجتماع میں میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھو۔ مجھے یاد ہے کہ سیدی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان ایک صاحب کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، ایک امام صاحب کی اقتداء میں، اور انہوں نے سورہ کافرون پڑھا، اس کی تلاوت کی، سورہ کافرون کی۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس نماز کو پھر سے دہرانے کا حکم دیا اور توبہ کا بھی حکم دیا۔ وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ اب قرآن پڑھنا سیکھنا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ وہ پڑھ رہے تھے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، اس کے معنی ہوتا ہے لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اب لا اعبدو کی جگہ پر وہ پڑھ رہے تھے لا اعبدو، میں ضرور اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ معنی کتنا بدل گیا؟ اگر مد ادا نہیں کرتے اور یوں ہی پڑھتے ہیں تو معنی میں یہ فرق ہو جاتا ہے جس سے انسان ایمان سے بھی نکل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنا سیکھو اور سن لو، اگر آپ نے ساری لینگویجز سیکھ لی اور قرآن پڑھنا آپ نے نہیں سیکھا، نہ آپ کی نماز درست ہے نہ اور کوئی چیز۔ اس لیے پہلی فرصت کے اندر قرآن پڑھنا سیکھو، اور اگر سیکھے بغیر مر گئے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر گنہگار بھی ہوں گے اور اللہ عز و جل کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے قرآن پڑھنا سیکھو، وقت نکالو اس کے لیے۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے یہ اہتمام اور ہمارے علماء کی طرف سے یہ اہتمام ہوتا ہے۔ سیکھنے والا اگر سیکھنا چاہے تو اس کے لیے معقول انتظامات ہیں، وہ سیکھ سکتا ہے، سیکھے اور سیکھنے کے بعد اپنا قرآن مقدس درست کرے۔ آج کے اس روح پرور اجتماع کے اندر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جانتے ہیں آپ قبر کی تاریک وادی کے لیے نور بھی جن چیزوں کو فرمایا گیا وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت کا عادی ہے، وہ جب قبر میں جب اسے پہنچا دیا جاتا ہے تو اس کے دل کو بہلانے کے لیے اسے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دی جاتی ہے، وہ قبر میں قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اس کے دل کو راحت ملتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تاریک قبر کے لیے روشنی کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی روشنی نماز ہے، جو نماز پڑھے گا اس کی قبر کو اللہ منور و مجلہ فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عذاب کا فرشتہ اگر ہاتھ کی طرف سے آئے گا اور بندے نے اگر ہاتھ سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا ہے اور خیرات دی ہے، صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، تو یہ ہاتھ کی طرف سے جب عذاب کا فرشتہ آئے گا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کی ہوئی خیرات یہ درمیان میں آ جائے گی اور اس فرشتے سے کہے گی اے فرشتے جا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پر خرچ کیا تھا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ان تین چیزوں کو اپناؤ، اور یہ تین چیزوں کے حوالے سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، اس کے ورغلاہٹ کے شکار ہونے کی بجائے، اس کے وسوسے کے شکار ہونے کی بجائے ہمیں ان تین چیزوں کے اندر وقت دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العظیم اس سے نہ دنیا میں گھاٹا ہوگا
نہ آخرت میں گھاٹا ہوگا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ بزم سجائی اور یہ جو ہزاروں کی تعداد میں آپ غلامان رسول کا جم غفیر یہاں پر موجود ہے، اللہ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرما کر ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ سنی دعوت اسلامی کے قافلے کے اندر نکلا کریں، سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، ہفتہ واری اجتماع میں آیا کریں، سنی دعوت اسلامی کی تربیتی اجتماع میں آیا کریں، سنی دعوت اسلامی کے درس میں شریک ہوں، مبلغین کی فہرست میں مبلغین کی لسٹ میں اپنا نام درج کروائیں اور قافلے میں نکل کر دین کی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔